السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ٹاپک جس پر بہت عرصے سے لوگ سوال کر رہے ہیں، اس پر ہم نے بہت تفصیل سے پہلے بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پلے لسٹ پر نہیں جاتے، یا لوگوں کا گمان یہ ہوگا کہ اس کے اوپر شاید ہم نے بات نہیں کی ہو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ پلے لسٹ چیک کر لیا کریں۔ زیادہ تر سوالات چینل کے اوپر قیامت سے متعلق آتے ہیں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق، قبر سے متعلق، برزخ سے متعلق، جنت سے متعلق۔ ان سوالات پر بڑی تفصیل سے ہم کئی پلے لسٹس بنا چکے ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو چینل سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن نئے لوگ شاید اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے بات کی تھی کہ قبر کی زیارت کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو لوگ قبر کے زائر ہوتے ہیں، جو قبر پر جاتے ہیں، تو کیا جو قبر کے اندر دفن ہے، کیا وہ اپنی زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے؟ اور اگر پہچانتا ہے تو کیا دیکھتا بھی ہے؟ اچھا، پھر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر فوت ہونے والا چھوٹا بچہ ہو، دیکھیں چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، ڈزنٹ میٹر، یا آدمی ہو یا بوڑھا ہو، یاد رکھیں یہ تمام معاملات جسم سے منسلک تھے۔ جب روح جسم سے جدا ہو گئی تو اب روحانی قوت حاوی ہے، اور روح بچہ نہیں ہوتی، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا ہو، اور روح بوڑھی نہیں ہوتی، چاہے وہ بڑھاپے کو پہنچ کے گیا ہو۔ اچھا، روح پاگل یا دیوانی بھی نہیں ہوتی، بے شک وہ دیوانے یا پاگل کی روح ہو۔ روح معذور بھی نہیں ہوتی، اگر وہ کسی معذور کی روح ہو۔ روح اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی نہیں ہوتی۔ یہ تمام مسائل جسم کے ساتھ ہیں، کیونکہ بار بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی پاگل فوت ہو جائے، کوئی دیوانہ فوت ہو جائے، کوئی دیکھتا نہ ہو، تو کیا وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے؟ دیکھنا ملائکہ کو ایک روحانی عمل ہے، جسم کی آنکھ سے تو آپ ملائکہ کو ویسے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ بات کھلتی ہی تب ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا معاملہ ہی روح کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور برزخ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو روح پہ گزرتی ہے، جسم اسے محسوس کرتا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ روح جسم سے جدا تو ہو گئی ہے، پر جسم سے ایک تعلق اس کا قائم ہے۔ تو اس لیے یہ گمان نہ کرنا کہ اگر کسی میں کوئی کمی تھی اس دنیا میں تو وہ کمی برزخ میں بھی رہے گی، وہ کمی قیامت میں بھی رہے گی، یا وہ کمی جنت میں رہے گی، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کی کمی، چاہے دیوانہ ہو، پاگل ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، یہ کمیاں صرف دنیا کی زندگی میں جسم تک تھیں۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو ان کمیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، قیامت کے دن اندھے وہ ہوں گے جو کفر میں اپنی زندگی گزارتے رہے، رب تعالیٰ اپنے دیدار سے انہیں محروم کر دے گا۔ دو بیویاں رکھنے والا پر ان کے ساتھ انصاف نہ کرنے والا، وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا، یہ ان کے عذاب ہوں گے۔ لیکن عام کیفیتیں کیا ہوں گی کہ لوگ کسی بھی کمی میں ہوں، قیامت کے دن کسی کمی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے until and unless وہ کسی عذاب میں گرفتار ہوں۔ رسالہ قشیریہ میں آتا ہے کہ ایک کفن چور چھپ کر رات کے وقت ہر نئی میت کا کفن اتار کر بیچ ڈالتا تھا۔ ایک عورت، غالباً حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں بیان ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے کفن چور کو بلا کر رقم دے دی تاکہ کفن نہ اتارے، مگر چونکہ وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا تھا کہ معلوم کر لے کہ کتنا اچھا کفن ہے، اس نے اس عورت کے جنازے میں بھی شرکت کی، اور رات کو اپنی عادت کے مطابق قبر کھود کر کفن اتارنے لگا تو عورت بول اٹھی کہ ایک جنتی اور بخشا ہوا بھائی اپنی بہن کا کفن کیوں اتار رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کفن چور کیسے جنتی اور بخشا گیا؟ عورت نے کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھا گیا تو اللہ نے میری مغفرت کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی بخش دیا جو میرے جنازے میں شریک تھے، اور تو بھی تو ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور سچے دل سے تائب ہو گیا اور جنتی مقام پا کر آئندہ اس کی حفاظت کرنے لگا۔ یعنی کہ اب کفن چور جو ہے وہ کفن گارڈ بن گیا، اس نے توبہ کر لی کہ اب یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے جب لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ گناہ گار آدمی تھا، یہ جنتی کیسے ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل بدل دیتا ہے،
اس کے دل سے گناہ کی خواہش کو سلب کر کے نیکی کی راہ پہ اسے لگا دیتا ہے۔ امام احمد اور امام حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن رہے، وہ کہتی ہیں میں پردہ نہ کرتی، کیونکہ ایک تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں بڑی احتیاط سے اپنی اوڑھنی کو لیتی اور حضرت عمر سے شرم و حیا کی بنا پر پردہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر! ایک تو شہید ہیں، اور شہداء کے معاملے میں کیا ہے کہ وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت عمر شہید ہوئے اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے نا، جو کمرہ ہے، اسی میں حضور بھی دفن ہیں، اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس میں عمر فاروق بھی دفن ہیں۔ اچھا، امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی پر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر ٹھہرے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو، تو اے لوگوں ان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام کرو، کیونکہ یہ قیامت تک جواب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی جب قبروں سے گزرتے ہو نا، قبرستان میں جاتے ہو تو قبر والوں کو تم سلام کرتے ہو، تو یہ تو شہداء ہیں، ان کا تو معاملہ ہی جدا گانا ہے، لیکن عام لوگوں کو بھی سلام کرنے کا کہا گیا ہے نا، تو سلام اسے ہی کیا جاتا ہے جو جواب دے سکتا ہو۔ اس لیے حدیث میں سونے والے کو سلام کرنے سے ممانعت آئی ہے، کیونکہ وہ سو رہا ہے، تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، تو سلام تو کیا ہی اسے جاتا ہے جو جواب دے سکتا ہو۔ اگر وہ جواب دینے پہ قادر نہ ہوں تو انہیں سلام کرنے کا مقصد کیا ہے، سلام کی تلقین کیا ہے؟ doesn't really make sense کہ اگر وہ جواب ہی نہ دے سکتے ہوں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس امر پر دلیل ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک زندہ جسم ہی کی صفت ہے، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جسمانی زندگی کی طرح کھانا پینا اور اس کا پایا جانا یہ ضروری نہیں، کیونکہ عالم برزخ میں احکام بدل جاتے ہیں۔ البتہ ادراکات، مثلا علم کا ہونا، سننا، جواب دینا، یہ سارے معاملے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہفتے پہلے شاید، کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو روح کوئی جاہل نہیں ہوتی، وہ سارا علم جو جسم میں تھی جب حاصل کیا وہ ساتھ لے کے نکلتی ہے۔ تو لوگوں کی جو فہم تھی، جو فراست تھی، جو ان کا پہچاننا تھا، وہ سارا کچھ لے کے نکلتی، اور خود بھی عقل رکھتی ہے۔ اس لیے تو عہد الست میں روح نے رب تعالیٰ کے فرمان کو سنا اور اس کو پروسیس کر کے جواب دیا کہ باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ تو شہداء کی جسمانی زندگی کا ثبوت تو ملتا ہی ہے کہ نہ ان کے جسم گلتے ہیں اور سڑتے ہیں، تو شہداء کا معاملہ ہی بڑا جدا گانا ہے، اور بعض صالحین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں روح کا جسم میں واپس آنا یہ مردے کے لیے ثابت ہے، اس لیے شہداء کا تو کہنا ہی کیا، مگر یہ بات کہ روح جسم میں باقی رہتی ہے یا نہیں، اور یہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے یا مختلف، اس کی وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، کتاب الاعتقاد میں امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء کی ارواح کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور وہ شہداء کی مانند اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اور ابن قیم نے ارواح کی آپس کی ملاقات کے ذکر میں کہا ہے کہ ارواح کی دو قسمیں ہیں، روحوں کی دو قسمیں، ایک وہ جن پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں، دوسرے وہ جو انعام و اکرام پانے والی ہیں وہ تو آزاد ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کرتی ہیں۔ جو دنیا میں ہو چکا، ایک بھی بڑی زبردست بات آپ کو بتانے والا ہوں، ابن قیم جو بتاتے ہیں روح سے متعلق، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو چکا ارواح اس پر بحث بھی کرتی ہیں۔ جو دنیا والے جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جن معاملات میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا، ویسے عالم برزخ میں بھی، کیونکہ وہ روحیں آزاد ہیں، ان میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور بڑی پائے کی علمی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں
جیسے دنیا والے جو کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ گفتگو بھی کرتی ہیں کہ جب ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں، جب ان پر احوال پیش ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث مبارکہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ڈسکشن کی کہ اگر آپ جنت کا پھل نہ کھاتے تو ہم جنت سے نہ نکلتے۔ یہ ڈسکشن عالم برزخ کی ڈسکشن تھی، جس کو حضور نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور حضرت آدم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ نے آپ کو تورات نہیں دی؟ کیا تورات میں آپ نے میرا نکلنا نہ پایا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پایا۔ کہا اور تورات تو میرے وجود سے بھی پہلے لکھی جا چکی تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نکلنا مقدر کر دیا تھا، اب پھل کھانا وجہ بن گئی، کیونکہ بنایا تو میں دنیا کے لیے ہی گیا تھا نا۔ تو یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک خواب کا بیان آتا ہے حضرت امام غزالی کے انتقال کے بعد، کہ انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ کی امت کے کسی علماء سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا بنی اسرائیل میں تو انبیاء کے بعد پھر انبیاء آ جاتے تھے بطور وارث، تو آپ کی امت میں تو علماء بطور وارث ہیں انبیاء کے، تو آپ کی امت کے کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام غزالی کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے امام غزالی کی حالات زندگی میں۔ تو بہرحال تو اس طرح وہ بحث بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور ارشاد خداوندی کے مطابق جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام پانے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور جو بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ ساتھی دنیا میں بھی ہیں اور عالم برزخ میں بھی ہیں اور عالم آخرت میں بھی ہیں۔ دیکھیں نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل، ایک رات قبل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواب میں آتے ہیں اور حضرت عثمان کو اگلے دن ملاقات کا بتاتے ہیں۔ تو وہ قیامت کی ملاقات نہیں، برزخ کی ملاقات تھی۔ تو حضرت عثمان نے اگلے روز روزہ بھی رکھا جب آپ کو شہید کیا گیا۔ تو بہرحال یہ تینوں مقامات پر یہ لوگ ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں گے، اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ یہاں میل جول رکھو تاکہ آگے کے مدارج میں بھی تمہارے ساتھ ان کا ساتھ ملے۔ اچھا، شیخ اسماعیل حضرمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو کے بہت روئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بے ساختہ ہنسنے بھی لگے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے قبرستان والوں کا حال معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے بارگاہ الہی میں آہوزاری کی، اس پر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ تو اس قبر والی عورت، یہ قبر تھی وہاں پہ ایک عورت کی، تو وہ قبر بولی کہ اے فقی اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، تو بھی ان میں شامل ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب بخش دے تو لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ ایمان شرط ہے، یاد رکھو۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں اپنی سند سے روایت کرتی، یہ سارے واقعات کیوں بتا رہا ہوں؟ یعنی قبر والوں سے کمیونیکیشن کا جو معاملہ، اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، اور یہ معاملے صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، آپ کے بعد آنے والے تابعین کے ساتھ بھی یہ معاملے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اور بہت سارے معاملے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابن عساکر بھی اپنی تاریخ میں اپنی سند سے ایک روایت لاتے ہیں، منہال بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، بخدا میں نے سیدنا حسین کے سر کو لے جاتے ہوئے دیکھا، سر کے سامنے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو اس وقت اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو طاقت گویائی عطا فرمائی، وہ بول پڑا اور وہ بزبان فصیح پکار اٹھا کہ اصحاب کہف کے واقعے سے عجیب تر میرا قتل اور اٹھایا جانا ہے۔ اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ نماز والے اور تختی والے خدا کی نشانیوں میں سے تھے اور میرا قتل اس سے بڑھ کر گیا۔ اسی طرح شیخ نجم الدین اصبہانی نے کہا کہ میں ایک شخص کی تدفین کے وقت حاضر تھا، میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کے لیے ایک شخص وہاں بیٹھا تھا۔ جب اسے تلقین کرنے لگا تو میت نے کہا کہ اے لوگوں، تعجب ہے اس بات پر کہ ایک مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے، یعنی یہ جو بیٹھے ہو تمہارے دل تو مردہ ہو گئے ہیں،
تم تو دنیا میں غرق ہو گئے، اصل میں مردہ تو تم ہو۔ اسی طرح امام بیہقی نے اپنی سند سے ایک روایت نقل کی ہے ہاشم بن محمد عمری کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد جمعے کے روز فجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے لے گئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میرے والد نے بآواز بلند کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ کہتے ہیں معمول تھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بھئی انہوں نے سلام کیا کیونکہ حکم ہے، میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اب کیا ہوا، تو جواب آیا قبروں سے، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے والد نے میری طرف متوجہ ہوئے تو اور کہا، کیا تم نے جواب دیا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں کر لیا اور پھر دوبارہ سلام کیا تو دوبارہ جواب آیا، اور 3 بار ایسا ہی کیا اور 3 بار جواب آیا۔ تو میرے والد شکر بجا لائے کہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ کبھی پردے اٹھ جاتے ہیں تو تم دیکھ لیتے ہو، کبھی پردے اٹھ جاتے ہیں کانوں سے تو تم سن بھی لیتے ہو۔ امام بیہقی نے امام واقدی سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبور کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔ جب گھاٹی کو پہنچتے تو بآواز بلند فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے کہ تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے مصائب پر صبر کیا، اور دار آخرت کے لحاظ سے دار آخرت جو ہے یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور یہی معمول پھر سیدنا ابو بکر کا بھی رہا، سیدنا عمر کا بھی رہا، سیدنا عثمان کا بھی رہا۔ اور آپ جانتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلافہ جو ہے وہ مدینے سے موو کرنا پڑا حالات کی وجہ سے۔ تو بہرحال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ کر یوں دعا کرتی تھیں، اور سیدنا اور اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کر سلام کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے کہ ان کو سلام کرو، یعنی قبر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابن عساکر نے اپنی سند سے ابو ایوب خزاعی سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جو ہمہ وقت مسجد میں عبادت میں مصروف رہتا، اور حضرت عمر کو بہت پسند بھی تھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، رات کو اس کے پاس چلا جاتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اس کے راستے میں ایک گندی غلیظ فاحشہ عورت کا گھر تھا، تو اس نوجوان پر وہ عورت عاشق ہو گئی۔ وہ ہر روز اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی، حتیٰ کہ ایک روز وہ اس کو اپنے دروازے پر لے گئی۔ جب وہ داخل ہونے لگا تو اس کو خدا کی یاد آئی، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ بے شک جو متقی ہوتے ہیں وہ کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے پاس آتا ہے وہ یاد خدا اپنے دل میں لاتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی اور نوجوان بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے اس نوجوان کو گھسیٹ کر اس کے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ جب باپ نکلا کہ بیٹا آج آیا نہیں تو تلاش میں نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑا ہے، ایک دروازے کے باہر۔ تو اس کو اٹھا کر پھر اپنے گھر لایا، اندر لایا، رات گئے اس کو ہوش آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بیٹے نے ساری بات بتائی۔ تو باپ نے پوچھا کہ کون سی آیت پڑھی؟ تو اس نے پھر وہی آیت دہرائی، اور یوں وہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو، یا پڑھتے ہی بے ہوش۔ لوگوں نے اس بچے کو ہلایا جلایا کہ اب ہوش میں آ جائے، اب ہوش میں آ جائے، پر اس کی تو روح ہی پرواز کر گئی تھی۔ اسے راتوں رات دفن کر دیا گیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تو اس کے باپ کے پاس تعزیت کو گئے اور کہا کہ مجھے خبر کیوں نہ کی؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ یا امیر المومنین، رات کا وقت تھا اس لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو اس کے باپ نے یہ بات کہی تو حضرت عمر اس لڑکے کی قبر پر گئے اور کہا کہ یا فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس پر نوجوان نے قبر سے جواب دیا، یا عمر، اے عمر، میرے رب نے وہ دونوں جنتیں مجھ کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یعنی قبر والا دیکھ بھی رہا ہے جو آیا ہے، اور چونکہ دنیا میں حضرت عمر کو پہچانتا تھا تو قبر میں بھی پہچان رہا ہے، مانوس بھی ہے، جانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔
اور ابالی میں محاملی نے حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ شام میں تھا کہ ان کا ایک لڑکا شہید ہو چکا تھا، تو ایک دن اس نے اچانک کیا دیکھا کہ ایک سوار ان کی طرف آیا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے جیسا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں آ رہا۔ عورت نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارا بیٹا تو ایک عرصہ دراز ہوا شہید ہو گیا، اب کہاں سے آئے گا؟ وہ آدمی استغفار پڑھ کر خاموش ہو گیا، مگر سوار جب قریب آیا تو شبہ دور ہوا کہ وہ تو واقعی ان کا بیٹا ہے۔ باپ نے کہا ارے تو شہید ہو گیا تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا واقعی میں شہید ہو چکا تھا، مگر آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ شہداء نے اللہ سے اجازت چاہی کہ وہ اس جنازے میں شریک ہوں، تو میں نے بھی اللہ سے اجازت لی کہ میں آپ کو سلام کراؤں۔ پھر ان کی دعا کے بعد وہ چلا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال اسی وقت ہوا تھا، اور یہ روایت ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں نقل کی ہے۔ اور مقصود کیا ہے؟ عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ اور اسی طرح کے اور بے شمار واقعات موجود ہیں۔ درس کی طوالت کی وجہ سے میں ان کو آج کے درس میں نہیں لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اور مزید واقعات بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے تاکہ یہ پھر مجھے بتائیں کہ بھئی لوگ ان واقعات کو سننا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔